الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه العالى ولسوف يرضى. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں. اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. اور جب ایسا شخص تباہی کے گھڑے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمہ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں. لہذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے. اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا. اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا. البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے. یقین رکھو ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا. گزشتہ یہی آیت پڑھنے میں غلطی ہوئی تھی. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، ایک لفظ چھوٹ گیا تھا، اللہ معاف. گزشتہ بات آئی تھی کہ اتقا کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، اور متقی کسے کہتے ہیں، اتقا کسے کہتے ہیں.
آگے یہ بھی بات آئی تھی کہ یہ آیات اصلاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور قرآن کریم اور روایات کی روشنی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل بھی ہمارے سامنے آئے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے اتقا کی پہلی صفت الذی وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکا، راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ مال بھی صاف رہے، تاکہ مال بھی پاک صاف ہونے کے ساتھ بڑھتا رہے، اور تاکہ صاحب مال کی بھی صفائی ہوتی رہے۔ اور اس کے متعلق بات آئی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ تزکیہ کے متعلق آئندہ صورت میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ آگے والی آیت میں کہ یہ اپنا مال کسی احسان کی بنیاد پر خرچ نہیں کرتے، چونکہ امیہ نے کہا تھا کہ بلال کو اس لیے آزاد کیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر احسان تھا، اس لیے انہوں نے خرید کر کے آزاد کیا۔ اس کا جواب کہ کسی احسان کی بنیاد پر یہ خرچ نہیں کرتے، اور بلال تو ایک غلام ہے، ان کے تو احسان رؤسائے عرب کے اوپر رہے ہیں، پھر بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر، بلال رضی اللہ عنہ کا ان کے اوپر کیسے احسان؟ یہ ذکر کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال اخلاص کو بیان فرمایا کہ کسی احسان کے بغیر اگر کوئی احسان کرے، اس احسان کے بدلے میں تم اس کے ساتھ سلوک کرو، یہ بھی ہے اور ہونا چاہیے، لیکن یہاں تو کسی احسان کے بغیر کوئی غرض نہیں ہے ان کی کہ احسان کا بدلہ چکانا، اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تو میں اس کے بدلے میں اچھا سلوک کروں۔ جب یہ اچھی نیت موجب ثواب ہے، کوئی سلوک کرے تو ہم اس کے ساتھ سلوک کریں۔ روایت میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی تاکید بیان فرمائی ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال مبارک بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی طرح کا بھی کوئی سلوک کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ سلوک فرماتے اور اس سے بہتر طریقے سے سلوک فرماتے، ہمیشہ یہ عادت رہی۔ مشکات شریف میں بھی روایت ہے اور شمائل ترمذی میں بھی یہ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے۔ دیہات کے ایک صحابی تھے، اطراف مدینہ منورہ کے اطراف میں جو دیہات چھوٹے چھوٹے، تو وہ لوگ بھی اسلام لے آئے تھے۔ تو مدینہ منورہ کے قریب کے دیہات کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ خوب محبت فرماتے تھے، لیکن یہ تھے شکل و صورت کے اعتبار سے تھوڑے گرے ہوئے، کان دمیمن، دمیم کا لفظ ہے یعنی کوئی خوبصورت گورے چٹے،
دل کو بھا جاوے اور نظر کو اچھے لگے، ایسے نہیں تھے، لیکن محبت کا تعلق چونکہ دل سے ہوتا ہے، اخلاق سے ہوتا ہے، سیرت سے ہوتا ہے۔ آج کل خالی صورت دیکھ لیتے ہیں نہ سیرت نہیں دیکھتے، تو پھر بھانڈا پھوٹتا ہے۔ اصل تو کیریکٹر ہے، تہذیب ہے، سیرت ہے۔ تو یہ اپنے دیہات سے مدینہ منورہ دیہات کی چیزیں بیچنے کے لیے مدینہ منورہ کے بازار میں آتے تھے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، دیہات کے لوگ شہر کی منڈیوں میں، بازاروں میں اپنا مال لے کر کے آتے ہیں، اور اسی کا سارا طوفان مچا ہوا ہے۔ اللہ امت پر رحم فرمائے، اور اللہ ہمارے اعمال کو بھی صحیح فرما کر ہم پر رحم کرنے والے حکام مقرر فرمائے۔ ظالموں کو اللہ اپنے فضل سے ختم فرمائے۔ تو یہ آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہات کے ہدیے لے کر کے آتے تھے۔ دیہات میں جو چیزیں ہوتی ہیں، کوالٹی ہوتی ہے، جو شہروں میں نہیں ہوتی۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے یہ کیا لاتے تھے، شرح نے اس کی تشریح نہیں کی ہے، لیکن جیسے دیہات کا دودھ ہے، دیہات کا دہی ہے، چھاچ ہے، گھی ہے، اس طرح کی کاشت کے اعتبار سے، باڑی کے اعتبار سے چیزیں، تو یہ دیہات کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیے کے طور پر لے کر کے آتے تھے۔ اور جب یہ مدینہ منورہ اپنا سامان بیچ کر کے واپس اپنے دیہات جب جانے لگتے تو آپ علیہ السلام مدینہ منورہ کے ہدیوں کا ان کے لیے انتظام فرماتے تھے۔ مدینہ منورہ کی کھجوریں ہیں، پھل ہیں، خاص طور شرح نے تشریح نہیں کی، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اجوا ہے، آج ہم لوگوں کو اس کی قدر ہے کہ وہاں سے کوئی آدمی کھجور دو، زمزم دو، دوسرا نہیں دو گے تو چلے گا، لیکن کھجور اور زمزم دو، اور زمزم کی تو اور ڈیمانڈ اور بڑھ گئی ہے۔ حالات کچھ ایسے ہیں جس کی بنیاد پر، قوانین کی بنیاد پر یہ وہاں کے قیمتی تحفے سمجھے جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام ان کے لیے مدینہ منورہ کے تحفوں کا انتظام فرماتے، اور یہ فرماتے کہ ظاہر کان ظاہر بادیتنا ونحن حاضرہ، کہ ظاہر ہمارا دیہاتی ہے اور دیہات کے ہدیے لاتا ہے، تو ہم اس کے شہری ہیں، ہم اس کو شہر کے ہدیے دیتے ہیں۔ سمجھا رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام، حالانکہ آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ہر ایک کچھ نہ کچھ کہ آپ کے اوپر فقر، افلاس، تنگی، مسکینیت، حتیٰ کہ اسی حال میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ یہودی کے یہاں اپنی زرع گروی رکھی ہوئی ہے قرضے کے بدلے میں، حالانکہ صحابہ سے ابو بکر نے سب کچھ نچھاور کر دیا تھا۔ عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف ہے، سعد ابن ابی وقاص ہے، سعد ابن عبادہ، یہ مدینہ منورہ کے مالدار صحابی ہے۔ سعد ابن عبادہ، سعد ابن معاذ، خزرج کے سردار، اوس کے سردار، یہ سب کچھ لٹانے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حال ان قریبی لوگوں سے بھی مخفی رکھا، حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا پتہ نہیں تھا کہ آپ کا فلاں یہودی کے پاس قرضہ ہے، یعنی آپ کو ادا کرنا ہے، اور آپ نے اپنی زرع گروی رکھی ہوئی ہے۔ وہ حضرت بلال نے بتایا وفات کے بعد رضی اللہ تعالی، چونکہ بلال یہ
مالیات کے ذمہ دار تھے، فائنانس منسٹر. تو آپ علیہ السلام کا فائنانس، مالیات، یہ سب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالا کرتے تھے. اور حضرت بلال کو کہہ رکھا تھا آپ نے کہ ضرورت پڑے تو خرچ کر دینے کا اور قرضہ بھی لے لینے کا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں بتایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کا قرضہ دے کر کے وہ زیرہ پھر چھڑوائی. لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام کوئی سلوک کر رہا ہے تو آپ کی طرف سے بھی سلوک ہے. اور دیگر روایتوں کے پیش نظر آپ ہمیشہ اچھا ہی دیتے تھے، کوالٹی کے اعتبار سے بھی اور کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی، کہ سامنے والے نے جتنا دیا ہے اس سے زیادہ. خیر یہ تو ہماری یہاں کی مناسبت سے. اب آگے حدیث میں قصہ ہے اور وہ قصہ بھی ہمارے سمجھنے کے لیے اچھا ہے، اس لیے اس کو ذکر کرتا ہوں. ایک مرتبہ یہ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں اپنی چیزیں بیچتے تھے. آپ علیہ السلام پیچھے سے گئے، پیچھے سے پکڑ لیا، جیسے ہم لوگ پیچھے سے پکڑ کر آنکھ بند کر دیتے ہیں جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. یہ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں، آپ نے پکڑ لیا اسی طریقے سے. تو ظاہر ارسلنی من ہذا، ارسلنی من ہذا، کہ چھوڑ دو مجھے، کس نے مجھے پکڑا ہے. ممکن ہے کہ آپ نے تھوڑی پکڑ ڈھیلی کی ہو تو انہوں نے پھر یوں مڑ کر کے دیکھا تو آپ علیہ السلام ہے، تو یہ اور پیچھے چپکنے لگے آپ علیہ السلام کے سینے مبارک کے ساتھ اپنی پیٹھ لگانے کے لیے کہ ایسی برکت کہاں سے ملے گی. اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون اس غلام کو خریدے گا. حالانکہ غلام نہیں تھے، لیکن چونکہ شکل و صورت ایسی تھی، کون غلام کو خریدے گا. تو ظاہر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے بیچ کر کے کچھ نفع نہیں ہوگا، آپ گھاٹے میں رہیں گے، نقصان اٹھانا پڑے گا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بل انت غالب عند اللہ، چاہے دنیا والوں کی نگاہوں میں تمہاری کوئی حیثیت نہ ہو، تمہاری قیمت نہ لگائی جائے، لیکن اللہ کے نزدیک تم بڑے معزز ہو، تم مہنگے ہو، تمہاری وقعت ہے. خیر تو یہ آپ علیہ السلام کا حال رہا ہے. اسی طریقے سے خود روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، جو تمہارے ساتھ سلوک کرے، جو تمہارے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرے، تم اس کا بدلہ دو. حدیث میں اور جتنا دے سکے ہم، سامنے والے نے اپنی حیثیت سے دیا ہے تو ہم اپنی حیثیت سے دیں. میں اپنے طلباء کو عامتاً یہ حدیث پڑھانے کے موقع پر کہتا تھا، عامتاً علماء کے یہاں یہ شکایت ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا تو اتنا معمولی، اس میں ہم کہاں لوگوں کو ہدیہ دے. تو میں کہ لام زیر لے بھی خالی سیکھنے کا نہیں، دال زیر دے بھی سیکھنے کا. ظاہر سی بات ہے کہ ہم اگر سامنے والے نے اپنی حیثیت سے 500 کا ہدیہ دیا تو ہم 50 کا تو دیں. اور علماء کے یہاں تو جیب عطر سے خالی ہوتے ہی نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہوتا ہے. پرفیومز نہیں، ہاں کہ جو اڑ جائے فوراً، ادھر لگایا نہیں ادھر اڑ گیا. ان کے یہاں عطر اگر واقعتاً کوئی ذوقی آدمی ہے تو اس کے پاس اچھا عطر ملے گا، تو جیب میں ہاتھ ڈال کر لے بھی لینے کا اگر بے تکلفی ہو تو. خیر تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فکافئوہ، کہ جو تمہارے ساتھ سلوک کرے تو تم اس کو بدلہ دو. فَإِن لَّمْ تُكَافِئُوهُ، اگر تم کسی وجہ سے بدلہ نہیں دے سکتے، واقعتاً حالات ہیں، قرضہ ہیں، پھر بھی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دینے سے اللہ بہت دیتے، اور اللہ کا وعدہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے
کہ دینے سے کبھی گھٹتا نہیں ہے، اور یقین ہے اس پر، لیکن حالات ہیں فَإِن لَّمْ تُكَافِئُوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعو لہو، جس نے تمہارے ساتھ سلوک کیا اس کے لیے دعائیں کرتے رہو، دعائیں خیر، حتی تروا انکم قد کافأتم، اتنی دعا کرو کہ تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ میں نے اس کے سلوک کا بدلہ دے دیا، یعنی کثرت سے اس کے لیے دعا کرو۔ تو خیر یہ بھی اسلامی تعلیم ہے، احسان کا بدلہ، اور یہ سنت ہے، موجب اجر ہے، ثواب کا ذریعہ ہے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خرچ کرتے تھے اس میں احسان کے بدلے کی بھی کوئی شکل نہیں تھی، تو اعلیٰ درجے کا خرچ جس میں دوسری کوئی نیکی کی بھی غرض نہیں تھی، تو معاصی کی غرض اس خرچ کرنے میں کیسے ہو سکتی ہے کہ ریاکاری کے لیے خرچ کر رہے ہو، شہرت حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہو، یہ غرض ہو نہیں سکتی۔ اس لیے کہا مفسرین نے کہ کمال اخلاص کی دلیل ہے کہ کسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ نہیں کیا کرتے تھے۔ ما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور یہی اصل تعلیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی تھی، اور یہی تعلیم اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنتیوں کے اوصاف میں بتائی ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، یہ بھی تو یہی ہے کہ ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، یتیم کو، مسکین کو، قیدیوں کو، اوپر اسی کا تذکرہ ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے 2-3 مرتبہ کہا ہوا ہے کہ قیدی اس زمانے میں مشرک ہی ہوا کرتے تھے، کافر ہی ہوا کرتے تھے، تو کافر قیدیوں کو اور مشرک قیدیوں کو بھی کھلانا اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے اوصاف میں ذکر فرمایا۔ اس لیے حالات جب آئے تو بلا کسی تفریق مذہب کے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے یہاں حالات میں جہاں امداد کی فراوانی ہوتی ہے اس وقت مذہب کو نہیں دیکھا جاتا ہے، جہاں ہم اپنے مذہبی بھائیوں کو اپنے تعاون سے سرشار کرتے ہیں وہاں ہم اپنے وطنی بھائیوں کو بھی اپنے تعاون میں شامل کرتے ہیں، چاہے کسی کے یہاں ہو تعصب، کسی کے یہاں ہو تفریق، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ تعصب اور تفریق مسلمانوں کے یہاں نہیں دیکھنے ملتی۔ اور پھر یہی غرض کہ صرف اللہ راضی ہو جائے، انسانیت کی بنیاد پر ہم یہ خدمت کر رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کوئی غرض نہیں، صرف اللہ کی رضا جوئی، اور تم بے فکر ہو کر کے ہماری مدد کے مستحق ہو تو لو، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں، بلکہ زبانی بدلہ بھی، شکریہ جزاک اللہ بھی ہم تم سے نہیں چاہتے۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے طالب ہوتے ہیں، وہ اپنے اجر کو کھو بیٹھتے ہیں، سامنے تو نہیں کہتے، بعد میں کہ فلاں نے کی مدد کی، لیکن اس نے اتنے منہ پر تسلی کے لیے جزاک اللہ نے شکریہ بھی نہیں کہا، تو تمہارا خرچ کیا ہوا سارا پانی ہوتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں
اس کے سامنے بہت منہ پھاڑ ہوتے ہیں تو سامنے کہہ دیتے ہیں، اور ہنسنے کے انداز میں کہتے ہیں ہاں بھائی جزاک اللہ تو کم سے کم کہ، اور پھر کہ کہیں احسان کا بدلہ نہ ہو جائے، احسان تو دعا تیری دعا مجھے مل جائے نہیں اس لیے میں کہتا ہوں، یہ بھی کہتے ہیں۔ اب دلوں کا مالک اللہ ہے، بظاہر تو کچھ کوتاہی نظر آتی ہے، اور کچھ ذرا محتاط ہوتے ہیں، دینے والے کے سامنے نہیں کہتے، پیچھے آ کر کہ اس کو تو اب آئندہ خیال رکھنے کا، ایک جزاک اللہ بھی کہنے کا اس کے اندر دم اور سکت نہیں ہے، شکریہ بھی نہیں کہتا ہے، تو ہم شکریہ کے کیا محتاج ہیں؟ ہم جزاک اللہ، اگر اس نے جزاک اللہ نہیں کہا ہے، اس نے اپنے حق کو چھوڑا ہے، لیکن ہم نے جو حق ادا کیا ہے اس کو ہم اس کے طالب ہو کر کے کیوں ضائع کریں؟ اس نے نہیں کہا، لیکن وہ رب العالمین ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، کیا وہ ہماری اس امداد کو نہیں جانتا ہے؟ ہمارے خلوص کو وہ نہیں جانتا ہے کہ ہم نے لوجہ اللہ کیا ہے؟ تو یقیناً اس کی طرف سے اس کے جزاک اللہ کہے بغیر ہی وہ اپنی شایان شان بدلہ دے گا، اور دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، تو ہم اپنے اجر کو کیوں ضائع کریں؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت بھی یہی ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں اس کو نقل کیا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی مانگنے آتا اور اپنے خادم کے ذریعے سے اس کی امداد کے لیے اس کے پاس بھیجتے تو یہ کہہ کر کے بھیجتے کہ فقیر مسکین اس امداد کے نتیجے میں کیا دعائیہ کلمات کہتے ہیں، سن کر کے آنا۔ چنانچہ وہ فقیر اور مسکین جو دعائیہ کلمات کہتے وہ آ کر کے یہ خادم ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہتے تو اسی طرح کی دعائیں اس فقیر کو دے دیتے اور کہتے کہ اس نے دعا دی، ہم نے دعا دے دی تاکہ بدلہ ہو گیا اور ہمارا صدقہ خالص اللہ کے لیے رہا۔ اتنا زیادہ اہتمام۔ اور پھر آگے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہی معمول رہا ہے۔ تو ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں باپ اور بیٹی، یہاں باپ اور بیٹا، ادھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان لوگوں کا عمل ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم بھی اس کے اوپر پورے اترے۔ ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، کہ ہم خرچ کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور غرض نہ ہو۔ بڑوں کا حال ہے، بڑوں کے حال تک پہنچنے کا ہمارا جذبہ بھی ہونا چاہیے، اور ہمارے اندر اتنی استطاعت پیدا کر کے ہم ان کے نشان قدم پر چلنے والے بھی بننے چاہیے۔ ہاں، ثواب حاصل کرنے کے لیے آدمی نیک کام کرے، یہ بھی شرعاً مطلوب ہے، محمود ہے کہ نیک کام کا مقصود اس کی نیت کہ بھیا اللہ راضی ہو جائے اور اللہ مجھے ثواب دے، اللہ جنت دے۔ گناہوں سے بچنے سے مقصود یہ ہو کہ جہنم سے بچے، یہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو جہنم کو بیان فرمایا ہے تاکہ گناہوں سے بچے، جنت کو اور اس کی نعمتوں کو اسی لیے بیان فرمایا ہے تاکہ وہ نیک اعمال کرے۔ لیکن بڑوں کا حال یہ ہے کہ جنت کے لیے بھی اعمال نہیں اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی گناہوں سے بچنا نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا، کہ اللہ راضی ہو جائے اس لیے گناہ سے بچ رہے ہیں، اور اللہ راضی ہو جائے اس لیے ہم نیک کام کر رہے ہیں۔
رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے کی ہیں، یعنی گویا کہ کبار تابعیہ ایک مرتبہ ہاتھ میں گھاس کی مٹھی لے کر کے اور ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا لے کر کے جا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا کہ اس گھاس کی مٹھی سے جنت کو جلا دیتی ہوں اور اس پانی کے لوٹے کے اندر جو پانی اس سے جہنم کو بجھا دیتی ہوں، کہ لوگ جہنم سے بچنے کے لیے گناہ سے بچ رہے ہیں اور جنت کے لیے لوگ اعمال کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بڑوں کا حال ہے کہ صرف اعمال اللہ کے لیے ہو، گناہ سے بچنا صرف اللہ کے خوف کی خاطر ہو۔ میں نے کہا کہ بڑوں کا حال ہے، لیکن جذبہ بھی تو ہو، عزائم بھی تو ہو، اور پھر اس راہ پر چلنے بھی لگے تو اللہ ان تک پہنچا بھی دے۔ یہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور کوئی غرض نہیں ہے ان کی، کہ جن جن غلاموں کو کافروں کے نرغے میں دیکھتے ہیں کہ مشقتیں اٹھا رہے ہیں، تکالیفیں برداشت کر رہے ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کثیر مال، بہت سارا مال ان کے خریدنے میں خرچ کر کے ان کو خرید کر کے اللہ کی نسبت پر آزاد کر رہے ہیں۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ تو گویا کہ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال اخلاص کو بیان فرمایا کہ صدیق اکبر کا راہ خدا میں خرچ کرنا اپنا مال صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ان غلاموں سے بھی کوئی ان کا بدلہ لینا مقصود نہیں ہے، زبانی خرچ بھی لینا مقصود نہیں ہے۔ اور دوسرا، ابو قحافہ نے یہی تو کہا تھا نا والد نے کہ اگر تم کو آزاد ہی کرنا ہے تو طاقتور کو آزاد کرو، باصلاحیت کو آزاد کرو، ہنر والوں کو آزاد کرو، تاکہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو یہ تمہیں کما کر کے دے، تمہیں حفاظت کی ضرورت ہو تو یہ تمہاری حفاظت کرے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا اڑی دما اڑی، کہ میرا مقصد حفاظت کروانا نہیں ہے، میرا مقصد ان سے مال کموانا نہیں ہے، میرا مقصد تو میں ہی جانتا ہوں جو میرا مقصد ہے، کہ میرا مقصد صرف اللہ ہے، اس لیے ضعفاء کو خرید کر کے آزاد کر رہے ہیں۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ چنانچہ ان صفات کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے پروانہ لکھ دیا جو قیامت تک پڑھا جائے گا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یقیناً یہ بندہ خدا جو اللہ کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، اللہ خوش ہو کر کے انہیں اپنی نعمتوں سے نوازیں گے، یہ ان نعمتوں پر راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ ابو بکر یقیناً راضی ہو جائیں گے ہماری دی ہوئی نعمتوں سے۔ دنیا میں بھی راضی ہی تھے، دنیا میں بھی راضی ہی تھے، اللہ نے جس حال میں رکھا، شروع اسلام میں مالدار تھے، سب کچھ اسلام کے پیچھے خرچ کر دیا، حتیٰ کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات صادر ہوئے کہ کسی کے مال سے مجھے اتنا نفع نہیں ہوا جتنا صدیق اکبر کے مال سے نفع ہوا۔ حالانکہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سب کچھ لگا دیا،
لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تاکید کے ساتھ کہ کسی کے مال نے، اس میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آ گئی، کہ کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا صدیق اکبر کے مال نے نفع دیا۔ کیا وجہ؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال یقیناً سارا آپ پر لگا، لیکن اپنے بچوں کی تربیت میں لگا، اپنے خانگی امور میں لگا، جبکہ صدیق اکبر کا مال صرف اور صرف دین کی بنیاد پر لگا۔ خدیجہ کا مال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پر بھی لگا اور رشتہ داری، اولاد، اہل و عیال کے نفقے پر بھی لگا۔ گرچہ یہ بھی دین ہی کے شعبے ہیں لیکن پھر بھی دنیا داری اس میں ہے، جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال صرف اور صرف دین کی بنیاد پر لگائے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا صدیق کے مال نے نفع دیا۔ اور جن لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے میں سب کے احسانات کا بدلہ چکا ہوں، سوائے صدیق اکبر کے کہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ چکائیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو صدیق کو بناتا، لیکن چونکہ اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا ہے اس لیے اب صرف اسلامی اخوت ان کے ساتھ ہے۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد کی طرف جتنے بھی دروازے یا جتنی کھڑکیاں کھلتی ہے سارے بند کر دیے جائے سوائے صدیق اکبر کے کھوکھا دروازہ یا ایک روشن دان یا ایک کھڑکی۔ اس انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کو ذکر فرمایا۔ تبوک میں سب کچھ لے کر کے آئے، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، پھر بھی وہ راضی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبوک کے موقع پر یہ خیال آیا تھا کہ آج میرے پاس فراوانی ہے تو آج میں صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ہتھیار ڈال دیے کہ اب کسی بھی موقع پر میں صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ آدھا لائے یہ سب کچھ لے کر کے کے عرب کے رؤسا سرداروں میں سے، عرب کے مالداروں میں سے، لیکن خلیفہ ہونے کے بعد خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور نائب، ان کے علاوہ کسی کے یہ لفظ نہیں ہے۔ حضرت عمر کے لیے امیر المومنین، حضرت عثمان ابن عفان کے لیے امیر المومنین، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے امیر المومنین، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلیفہ، نائب، جو آج ہمارے لیے ڈیپٹی اور وائس کا لفظ جس سے وائس چانسلر، ڈیپٹی سی ایم، ڈیپٹی پی ایم وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو خلیفۃ رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام۔ روزانہ بیت المال سے اپنے لیے 2 درہم لیتے ہیں، روزانہ اپنے لیے بیت المال سے 2 درہم لیتے۔ اور اگر شیخ نے تو حکایت صحابہ میں لکھا بھی ہے نا، ہم سب سنتے ہیں، لیکن سن کر کے کان سن ہو گئے ہیں، اللہ حفاظت فرما۔ بس ہم یہ کہنے کے عادی کیوں، بڑوں کے حالات تھے، ہم سے نہ ہو، کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی محبت نبی کا دعویٰ کرنے والے تھے اور دم بھرنے والے تھے اور محبت پیش کر دی تھی، ہم بھی دعویٰ بھرنے والے ہیں، کیوں نہ ہو۔ لیکن بس یہ شیطانی چکماق شیطان نے ہم کو ڈال دیا ہے کہ بڑوں کے حالات تھے، ان کی بات نہ ہو۔ مجھے تو اس جواب پر تعجب ہوتا ہے
بڑا تعجب ہوتا ہے سچ. قرآن نے تو صحابہ جیسے ایمان کا ہم کو مکلف کیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ جیسے ایمان کا ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ نے مکلف فرمایا ہے. تو اگر ہو سکتا تو ہی تو مکلف نہ ہو تو اللہ کیسے یہ حکم دے سکتے ہیں؟ اور اس کے اوپر ہدایت اللہ تعالیٰ نے متفرع فرمائی ہے. بیوی نے میٹھا بنانے کے لیے کہا کہ بچاؤ، بچایا کچایا اور میٹھا بنایا، اتنا اور کم کر دیا. ہم تو مانگ کرتے ہیں کہ بتاؤ، بڑھاؤ. یہ ہے. اور جب دنیا سے جا رہے ہیں کفن نیا بھی نہیں مل رہا ہے. خلیفۃ رسول اللہ جس چادر میں اپنی بیماری کے ایام گزارے ہیں اسی چادر کو دھو کر کے کفن میں دیا گیا اور ایک درہم بھی ترکے میں نہیں چھوڑا ہے. میراث میں ایک درہم بھی نہیں چھوڑا ہے اور راضی والا سوف یرضا وہ سمجھا رہا ہوں. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے مال سے جتنا نفع ہوا اتنا کی چیز نہیں. مجلس میں حاضر تھے، رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ابو بکر بھی آپ کا اور ابو بکر کا مال بھی آپ کا. ایک موقع پر جسم کے اوپر تاج کی چادر پہن کر کے آئے، جبرائیل تشریف لائے اور جبرائیل نے کہا کہ آج ابو بکر کا لباس سارے فرشتوں نے پہنا ہے اور اے اللہ کے رسول، آپ کا رب پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر اس حالت میں ہم سے راضی ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام سے روتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ کیسے میں اپنے رب سے ناراض رہوں، کیسے میں اپنے رب سے ناراض رہوں. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. دنیا میں بھی راضی اور آخرت میں بھی راضی. ابو بکر اپنے رب کی طرف سے ملنے والی چیزوں کے اوپر یقیناً راضی رہیں گے. اس اعتبار سے سورہ واللیل کا آخر ابو بکر کے راضی ہونے پر دلالت کر رہا ہے رضی اللہ تعالی. اور سورہ والضحیٰ کا آخر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی ہونے پر دلالت کر رہا ہے. اور دونوں میں کمال درجے کا تعلق ہے. گویا کہ ادھر آپ علیہ السلام کی رضامندی قرآن کے بیان کر رہا ہے، ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی کو قرآن بیان کر رہا ہے. یہ ایک ترجمہ ہوا اور بندے کی شان یہی ہونی چاہیے کیونکہ ہم بندے ہیں، اللہ ہمارا مولا ہے اور ایک مولا کے سامنے، آقا کے سامنے بندے کی شان یہی ہونی چاہیے، شان عبدیت، کہ مولا کی طرف سے جو کچھ بھی ملے وہ اپنے مولا سے راضی رہے. یہ اس کی شان عبدیت ہے. دوسرا ترجمہ عبد المجید صاحب دریابادی نور اللہ مرقدہ نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا اور تفسیر راضی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے یہاں ایک بات نقل کی ہے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اس کا ترجمہ کہ اللہ ابو بکر سے راضی ہو جائے گے، کہ ابو بکر نے اللہ کی رضا کے لیے
جو کچھ خرچ کیا ہے اور اس میں کوئی ان کی دوسری نیت نہیں ہے، تو ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ یقیناً راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر لکھا ہے امام عبد الماجد صاحب نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کے حوالے سے کہ پہلے کے مقابلے میں میرے نزدیک اس میں زیادہ کمال ہے کہ اللہ ابو بکر سے خود راضی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اور یقیناً کہ جب غلام اپنے مولا کے سامنے اپنی کمال عبدیت کا اظہار کرتا ہے تو اگر وہ کریم مولا ہے، اگر وہ کریم مولا ہے تو کریم مولا بھی اپنے خادم کی خدمت کا شکرانہ اس کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اس نے وفاداری سے کام کیا ہے، اس کو بونس ہم دیتے ہیں راضی ہو کر کے۔ اس نے پوری لائف اپنی ساری توانائی، اپنی ساری صلاحیتیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے خرچ کیا ہے، اب یہ اپنی صلاحیت اپنے اعضاء کی کمزوری کی بنیاد پر، جسمانی کمزوری کی بنیاد پر اب ہمارے یہاں کام نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اس کی شکر گزاری میں ان کی تنخواہ کو جاری رکھتے ہیں راضی ہو کر کے اور خوش ہو کر کے۔ دنیا میں بھی کریم لوگوں کے یہاں یہ دستور ہے، گھر سے وہ پینشن کی شکل میں آدھی تنخواہ یا جو بھی قانون کے اعتبار سے، اور اہل مدارس کے یہاں تو ان کا بوجھ ہلکا کر کے ان کی خدمتوں کو سراہتے ہوئے برائے نام تھوڑی بہت خدمت، یا یہ کہ ان کا خالی مدرسے میں وجود برکت کا ذریعہ بنے، ان کو تا حیات مدرسے والے باقی رکھتے ہیں اور ان کی خدمت کا معاوضہ ان کو دیتے رہتے ہیں۔ تو وہ اللہ جو سارے کریموں کو کرم بانٹنے والا ہے، اکرم الاکرمین ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فعل سے راضی ہو کر کے اپنی رضامندی کا صدیق اکبر کے اوپر اظہار فرماتے ہوئے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یقیناً اللہ صدیق کے اس عمل سے راضی ہے۔ تو گویا کہ اس کے باوجود جب قرآن صدیق کی رضامندی کا اعلان کر رہا ہو، پھر بھی اگر کوئی صدیق کے اوپر کیچڑ اچھالے، اشارہ کر رہا ہوں فرق ضالہ، گمراہ فرقے، شیعیت، رافضیت کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے منکر ہوں اور صدیق کو غاصب قرار دے اور اپنے عزائم کو اور اپنے باطن کے خبث کو کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر کرتے رہے، کیا ان کے ایمان کی کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یہاں پر یہ صورت پوری ہو رہی ہے، لیکن چونکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی آیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، لیکن الفاظ اس کے عام ہیں، اس لیے یہ اوصاف جو بھی اپنے اندر اختیار کر لے جو آیات میں بیان کیے گئے، تو جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رضامندی باری تعالیٰ کی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جہنم سے دور رکھے جانے کا قرآن کا وعدہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اسی طریقے سے ان اوصاف کو اپنے اندر اختیار کرنے والے کے لیے بھی جہنم سے دوری کا وعدہ اور اللہ کی رضامندی کا وعدہ۔
وہ 4 اوصاف ہیں. ایک تقوی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور تقوی کے بے شمار فضائل ہیں. قرآن کریم اس سے بھرا پڑا ہوا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے ایمان لانے کے جو حکم دیا ہے اس کے بعد اگر کسی چیز کا کثرت سے حکم ہے تو وہ تقوی کا حکم ہے. نماز کا باری تعالیٰ نے تذکرہ 80 سے زائد مرتبہ فرمایا ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ 80 سے زائد. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ایمان، قرآن میں ایمان کے حکم کے بعد سب سے زیادہ حکم تقوی کا ہے. اسی سے تقوی کی اہمیت سمجھی جا سکتی ہے. اور ہے بھی ویسی چیز. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو جنت میں لوگوں کو کثرت سے لے جانے والی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی اللہ وحسن الخلق. تقوی اور حسن اخلاق یہ جنت میں کثرت سے لے جانے والی چیز ہے. اللہ نصیب فرما دے. اور قرآن میں بھی اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے ویسا. اور میں نے اس سے پہلے والی مجلس میں بھی بتایا تھا کہ اپنی ساری توانائیاں صرف کر دے. اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حق تقا یعنی اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے ویسا ڈرنے کا کیا مطلب؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یعطی ولا یعصی ولا یعصی، اللہ کی اطاعت کرے اور نافرمانی نہ کرے. یطیع، یعطی نہیں، یطیع ولا یعصی، اطاعت کرے نافرمانی نہ ہو. یشکر ولا یکفر، شکر گزاری میں ہمیشہ رہے، کفران نعمت اور ناشکری پاس میں پھٹکنے بھی نہ پائے. اور شکر حقیقی یہ ہے کہ اللہ جو منعم ہے، ہمارے حضرت کی کتاب اقوال سلف ہے، اس میں حضرت بہت علامہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے اور بڑے وجد کے ساتھ، اور واقعتاً باب تصوف میں ان کا ایک مقام بھی ہے. تو رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا احمد ابن کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ شکر حقیقی یہ ہے کہ منعم راضی ہو، ناراض نہ ہو. اور ظاہر بات ہے تو کس سے راضی ہوگا؟ اس کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں لگائی جائے تو وہ راضی ہوگا. اور اگر اس کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں لگائی جائے ظاہر بات ہے کہ یہ شکر نہیں ہوگا. یہ شکر ادا کرے، یشکر ولا یکفر، یذکر ولا ینسا، ذکر کرے غفلت طاری نہ ہو، غفلت طاری نہ ہو. اور یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا، ملا علی قاری علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ یہی بات امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعا نقل فرمایا. تو گویا کہ اب حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حدیث میں ہمیں بتا دیا کہ اطاعت ہو، نافرمانی نہ ہو، شکر ہو، ناشکری نہ ہو، اور غفلت نہ ہو. اللہ کا دھیان رہے اور اللہ کے احکامات اور اللہ کے ذکر میں انسان اپنی زندگی گزارے. تقوی
اور ظاہر بات ہے کہ تقویٰ اور حسن اخلاق دونوں جنت میں لے جانے والی چیز اس لیے ہے کہ دونوں میں آرے چلانے پڑتے ہیں، خواہشات کو چھوڑنا، من کی مرضی کو چھوڑنا، دل پر آرے چلانے پڑیں گے نا۔ اور اسی طرح اخلاق سے پیش آنا، سلوک کرنا، دل پر آرے چلانا ہے۔ بدیرہ بدیسا لباشت جزا اگر مردی احسن الا منسا، برائی کرنے والوں کے ساتھ سلوک کرنا، جو نہ دے اس کو دینا، جو کاٹے اس کو جوڑنا، اور جو ظلم اور زیادتی کرے اس کو معاف کرنا، اور معاف کرنے کے ساتھ مزید اس کے ساتھ برتاؤ کرنا۔ سلمن قطع وآت من حرمت واعف عمن ظلم، یہ آرے چلانے پڑتے ہیں اس لیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام نے مجھ سے نصیحتاً فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں ہو اللہ سے ڈرو۔ ہمارے حضرت یہ حدیث بہت بیان فرماتے ہیں، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، برائی ہو جائے فوراً نیکی کر لو، یہ نیکی برائی کو ختم کر دے گی۔ گناہ ہو گیا استغفر اللہ پڑھ لیا، گناہ ہو گیا سبحان اللہ پڑھ لیا، گناہ ہو گیا الحمدللہ پڑھ لیا، گناہ ہو گیا روپیہ صدقہ کر دیا، 5 روپئے صدقہ کر دیا۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کھجور کی ایک پیشی سے بھی جہنم سے بچو۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب وفی روایت الصدقۃ تطفئ النار، جہنم کی آگ کو بجھانے میں، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے میں صدقہ انتہائی مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ تو گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر دو۔ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ، مسلمان نہیں فرمایا علیہ السلام نے، الناس، سب لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ خیر لمبا وقت جا رہا ہے، ورنہ کسی نے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ قرآن سمجھا دو، تو کہا کہ 3 چیزوں میں پورا قرآن ہے۔ عبادت سے اللہ کو راضی کرو، آپ علیہ السلام کی سنت سے اللہ کے رسول سے محبت کرو، اور لوگوں کے ساتھ اخلاق سے لوگوں کو راضی کرو، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ زبردست مفسر تھے معلمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مستقل پاکستان ان کے پاس تفسیر پڑھنے گئے تھے، اور انہوں نے راستہ چلتے چلتے ایک نے پکڑ لیا کہ حضرت قرآن سمجھا دو، تو کہا کہ ٹرین چالو تھی، ایک قدم ٹرین کے اوپر رکھ دیا تھا، کہا کہ میں قرآن سمجھا کر کے جاؤں گا، اور کہا کہ یہ 3 چیزوں کا نام پورا قرآن ہے۔ اچھے اخلاق، لوگوں کو راضی کر لو، آپ علیہ السلام کی اطاعت کر کے آپ علیہ السلام سے محبت کر لو، اور اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ تو تقوی ایک چیز، دوسری چیز تزکیہ، دل کی صفائی، تیسری چیز کسی کے اوپر احسان نہ کرنا، ارے کسی کے احسان کا اپنے اوپر بدلہ نہ لینا۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اور چوتھی چیز اخلاص، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى۔ یہ 4 چیزیں جو اپنے اندر اختیار کرے گا وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا، اور وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ بھی راضی ہوں گے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جیسے گزشتہ بھی میں نے کہا تھا، ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اتقیٰ والی زندگی نصیب فرما دے، اتقیٰ کا مصداق بنا دے۔ اللہ ہماری دنیا کو بھی بنا دے اور آخرت کو بھی بنا دے، ہمیں راضی کر لے اور ہم سے راضی ہو جائے۔
اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین. پوری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت کے سارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آپ اگر پوری امت کو معاف فرما دیں گے آپ کی یہاں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی. امت کا بگڑا ہوا سنبھل جائے گا. اے اللہ اپنے فضل سے اپنے فضل سے اپنے فضل سے پوری امت کو معاف فرما. اے اللہ امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. ایک ایک امتی کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ سبب کے طور پر ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم محتاج ہیں آپ محتاج نہیں ہیں. اگر آپ نے عالم میں ہدایت کے لیے ہمیں سبب کے طور پر چن لیا ہمارا بن جائے گا. اے اللہ اگر آپ نے ہمیں نہ چنا تو شقاوت ہم پر لگ جائے گی. اور ہدایت تو آپ پھیلا کر کے رہنے والے ہیں دوسروں کو آپ قبول کریں گے. اے اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر ہدایت کے طور پر قبول فرما. اے اللہ امت کی اصلاح کے فیصلے فرما. اے اللہ امت پر رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ امت کی تکالیف کو دور فرما. اے اللہ امت کے ایمان کی اسلام کی اعمال کی اخلاق کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کے مشائخ اور علماء محدثین مفکرین مبلغین کی اے اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اے اللہ حفاظت فرما. حفاظت کے فیصلے فرما. حفاظت کے انتظام فرما. اے اللہ امت کے بڑوں کی بوڑھوں کی مردوں کی عورتوں کی جوان بچوں اور بچیوں کی اے اللہ بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما. امت کے املاک کی جائیداد کی گھروں کی تجارتوں کی مناصب کی حقوق کی اے اللہ عزتوں کی غلبے کی اے اللہ عفت کی عصمت کی شرمگاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ حفاظت فرما. اللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین. اے اللہ آپ حفاظت کا ٹھان لے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا صرف آپ ہی کی ذات عالی کا محتاج بنا. اے اللہ آپ ہی کے سامنے جھکنے والا بنا. اے اللہ امت کی مدد فرما. امت کے حق میں تدبیر فرما. دشمن کو مقہور فرما. دشمن کو مغلوب فرما. اے اللہ دشمن کی تدابیر کو ختم فرما. اے اللہ
اے اللہ ہم سب کی اور مسلمانوں کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اس مسجد کو، اس مسجد کے آباد کرنے والوں کو، اس بستی کے مسلمانوں کو، اے اللہ ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو، اے اللہ اس مسجد کے آباد کرنے والوں کی قیامت تک کی نسلوں کو، اس بستی کے مسلمانوں کی قیامت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر قبول فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، صدیقین، شہداء اور صالحین نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، صدیقین، شہداء اور صالحین نے جن شرور اور فتن اور آفات و بلیات سے حفاظت چاہی، ان سب سے ہم سب کی، ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ سے، آپ کی ذات عالی کا واسطہ، آپ کے تمام اسماء حسنہ کا واسطہ، اے اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ بدریین کا واسطہ، اے اللہ ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وآله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب۔